بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما۔ گلزار دبستہ حصہ دوم کا اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے حکایت بستو ہفتوں 27ویں حکایت۔ امیر تیمور لنگ چوں بہ ہندوستان رسید۔ امیر تیمور لنگ جب ہندوستان پہنچا۔ تیمور لنگ ایک مشہور بادشاہ کا نام ہے۔ امیر تیمور لنگ چوں بہ ہندوستان رسید۔ امیر تیمور لنگ جب ہندوستان پہنچا، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھیے تیمور لنگ بادشاہ جب ہندوستان پہنچا، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے اس طرح سے پڑھیں، امیر تیمور لنگ جب ہندوستان پہنچا، مطرباں را تلبید، گویے کو بلایا، و گفت اور کہا، از بزرگاں شنیدہ ام، بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ در دہلی شہر مطرباں کامل اند، بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ دہلی میں کہ دری شہر مطرباں کامل اند، کہ اس شہر میں گویے مکمل ہیں، کہ اس شہر میں کامل گویے ہیں۔ از بزرگاں شنیدہ ام، بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ دری شہر، کہ اس شہر میں مطربان کامل اند، کامل گویے ہیں۔ مطرب نابینا پیش بادشاہ حاضر شد، مطرب نابینا ایک نابینا گویہ پیش بادشاہ حاضر شد، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، و سرود آغاز کرد اور گانا شروع کیا، سرود آغاز کرد اور گانا شروع کیا۔ بادشاہ بسیار خوش گردید، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ و نام او پرسید، اور اس کا نام پوچھا، گفت اس نے کہا، نام من دولت است، میرا نام دولت ہے۔ گفت اس نے کہا، دولت ہم کور می شود، دولت بھی اندھی ہوتی ہے۔ جواب دیا، اگر دولت کور نہ بودے، اگر دولت اندھی نہیں ہوتی، بخانہ لنگ نیامدے، بخانہ لنگ نیامدے، تو لنگڑے کے گھر نہیں آتی۔ بخانہ لنگ نیامدے، لنگڑے کے گھر نہیں آتی۔ چونکہ تیمور لنگ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لنگڑا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے جواب دیا، بخانہ لنگ نیامدے، لنگڑے کے گھر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ جواب پسندید، بادشاہ یہ جواب پسند کیا، وہ انعام بسیار داد، اور بہت انعام دیا۔ اب کچھ الفاظ ہیں، اس کا حل سنیں آپ۔ تیمور لنگ، لنگ کا معنی لنگڑا ہوتا ہے، لنگ کا معنی لنگڑا۔ مطرباں، یہ مطرب کی جمع مطرباں ہے، گویے کو مطربان بہت سارے گویے، اور مطرب گویہ گانے والا۔ اس کے بعد سرود، سرود کا معنی نغمہ، راگ، گانا۔ آغاز کرد، شروع کیا۔ اس کے بعد اور کور کا معنی اندھا۔ چلیے ہو گیا، ایک بار پھر ترجمہ سنیں۔ 27ویں حکایت۔ امیر تیمور لنگ چوں بہ ہندوستان رسید، امیر تیمور لنگ جب ہندوستان پہنچا، مطربان را تلبید، گویے کو بلایا، و گفت اور کہا، گویوں کو بلایا، مطربان را تلبید، گویوں کو بلایا، گانے والوں کو بلایا، و گفت اور کہا، از بزرگاں شنیدہ، بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ دنی شہر مطربان کامل اندے، کہ اس شہر میں کامل گویے لوگ ہیں، کہ اس شہر میں گانے والے کامل ہیں۔
مترے بے نابینا پیش بادشاہ حاضر شد، ایک نابینا گویا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، وہ سرود آغاز کرد اور گانا شروع کیا، اور گانا شروع کیا۔ بادشاہ بسیار خوش گردید، بادشاہ بہت خوش ہوا، وہ نام اوپر سیدھا اس کا نام پوچھا، گفت اس نے کہا نام من دولت است، میرا نام دولت ہے۔ گفت اس نے کہا دولت ہم کور می شود، دولت بھی اندھی ہوتی ہے۔ جواب دیا اگر دولت کور نہ بودے، اگر دولت اندھی نہیں ہوتی، بخانہ لنگ نے آمدے، لنگڑے کے گھر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ جواب پسندید، بادشاہ یہ جواب پسند کیا، وہ انعام بسیار داد اور بہت انعام دیا۔ حکایت بستو ہشتم، 28ویں حکایت۔ 28ویں حکایت۔ شخص نزد طبیب رفت و گفت، ایک شخص نزد طبیب رفت، طبیب کے پاس، طبیب کے نزدیک گیا و گفت اور کہا، شکم من درد می کند، میرا پیٹ درد کر رہا ہے، دوا کن علاج کیجئے، دوا کیجئے، علاج کیجئے۔ طبیب پرسید، طبیب نے پوچھا، امروز چہ خوردئی، آج تو نے کیا کھایا ہے؟ گفت اس نے کہا نان سختہ، سوکھی روٹی، نان سختہ جلی ہوئی روٹی، نان سختہ جلی ہوئی روٹی۔ طبیب دوا در چشم او کردن خواست، طبیب نے دوا اس کے آنکھ میں کرنا چاہا، طبیب دوا در چشم او، طبیب اس کی آنکھ میں دوا کرنا چاہا۔ لفظی معنی و اصطلاحی معنی، طبیب اس کی آنکھ میں دوا ڈالنا چاہا۔ شخص گفت، اس شخص نے کہا، اے طبیب، در شکم را با چشم چے نسبت، درد شکم را، پیٹ کے درد کو، با چشم آنکھ سے کیا لگاؤ، کیا نسبت، کیا کنکشن؟ حکیم گفت، حکیم نے کہا، اول تورا دوائے چشم می باید کرد، اول تجھ کو آنکھ کی دوا کرنی چاہیے، اول تجھ کو آنکھ کی دوا کرنی چاہیے، اول تجھ کو دوائے چشم، آنکھ کی دوا کرنا چاہیے۔ لفظی معنی اصطلاحی معنی، اول تجھ کو آنکھ کا علاج کرنا چاہیے، زیرا کہ اگر چشمت درست بودے، اس لیے کہ اگر تیری آنکھ درست ہوتی، نان سختہ نمی نہ خوردے، تو جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتا، جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتا۔ تو شخص سے کا معنی ایک شخص، نزد کا معنی پاس، طبیب کا معنی حکیم ڈاکٹر، شکم کا معنی پیٹ، اور اس کے بعد یہ نان کا معنی روٹی، سوختہ جلی ہوئی، سوختن سے ہے مفعول کا صیغہ۔ اس کے بعد چشمت تیری آنکھ، چلیے ٹھیک ہے، ایک بار پھر ترجمہ سنیں۔ شخص نزد طبیب رفت و گفت، ایک شخص طبیب کے پاس گیا و گفت اور کہا، شکم من درد می کند، میرا پیٹ درد کر رہا ہے، دوا کن علاج کیجیے۔ تو طبیب نے پوچھا، امروز چہ خوردئی، آج تو نے کیا کھایا؟ گفت اس نے کہا نان سختہ جلی ہوئی روٹی۔ طبیب دوا در چشم او کردن خواست، طبیب دوا اس کے آنکھ میں ڈالنا چاہا، طبیب دوا اس کے آنکھ میں ڈالنا چاہا، طبیب دوا در چشم او، طبیب دوا اس کی آنکھ میں کردن خواست، کرنا چاہا یعنی ڈالنا چاہا۔ شخص گفت، اس شخص نے کہا، اے طبیب، درد شکم را با چشم چے نسبت، پیٹ کے درد کو آنکھ سے کیا لگاؤ؟ حکیم گفت، حکیم نے کہا، اول تورا دوائے چشم می باید کرد، اول تجھ کو آنکھ کا علاج کرنا چاہیے، اول تجھ کو آنکھ میں دوا لینا چاہیے، اول تجھ کو آنکھ کا علاج کرنا چاہیے، زیرا کہ اگر چشمت درست بودے، اس لیے کہ اگر تیری آنکھ درست ہوتی، نان سختہ نمی خوردے، تو جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتا۔